اچھا فاضل حضرات، اب دو چیزیں اور ہیں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اشعار اور اظہار کی طرف. تو یہاں پہ آج ہمیں ملیحہ نے پیشکش کی کہ یہ ایک یوسفی گوشہ یوسفی جو ہے ہم شروع کریں، اور کچھ یوسفی صاحب کے بارے میں، اور باقی ان کے بارے میں تو جتنا جیسے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے چاروں صحیفے آپ نے گھول کے پیے ہوئے ہیں، تو آپ سے تو بڑے مستفید ہوں گے. ویسے بھی آپ کی بہت ساری دوسری بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک چھوٹا سا اقتباس ان کا سن کے تو پھر ہم آج کی کہانی کی طرف آ جائیں گے، اور آج کی کہانی کے بعد اشعار اور اظہار جو آج کا ہمارا آخری پروگرام رہے گا. پھر ملیحہ اردو انسٹیٹیوٹ کی جو مستقل ہماری جو ٹیم ہے اس کی ایک رکن ہے. یہاں پر مختلف قسم کے جو ہے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں یہ پریزنٹیشن اپنی دیتی رہتی ہیں، اور جو لوگ اردو انسٹیٹیوٹ کے فنکشنز میں آتے ہیں وہ ان سے خوب واقف ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کر. Can you guys hear me؟ تو آج یہ ایک مضمون میں مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ طلے سے میں نے دیا ہے. ظاہر کافی طویل مضمون ہے، لیکن اس کو تو ایڈٹ کر کے پیش کروں گی. مجھے بےحد پسند ہے، اور ظاہر ہے بہت ہی نامور مزاح نگار اور طنز نگار تھے، یعنی کہ ہیومرس نے سیٹرسٹ بہت. ان کو کافی اعزازات بھی ملے، جس میں پاکستان کے ستارے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے ستارے امتیاز اور ہلال امتیاز. تو پیش کرتی ہوں، اور مضمون کا نام ہے جنون لطیفہ. بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے. چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں، اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیمی یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں سے کسی سے بھی پیچھے نہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے. اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن میں کوئی ترقی نہیں کر سکا. ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ بنایا کرتا تھا، رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. جو اب جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی. کہنے لگے خانسامہ غائب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا، اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا. اب اس وزادار طبقے کا افراد باورچی رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتا ہے، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منہوا فقط روٹی کپڑے میں ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی. مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار. بلکہ اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بے حد مشکل کام ہے. معمولی سپاہی اور جنرل میں یہی فرق ہے. خانسامہ سے عہد و وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے. ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے بات کر رہا ہے. ہماری حیرت کے انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفاء میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے. خانسامہ سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے. ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جان بوجھ کر اس کو اتنا موزوں اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر ہی نہیں ہوتی. کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا. آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساموں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ کیوں گیا، کب گیا، یہ بھی پوچھتا رہا. باتوں باتوں میں انہوں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں، اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. پھر ہمیں یوں محسوس ہونے لگے جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ آگ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہے.
خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں. کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے, وہ گھر کی مالک ہیں, میں تو نوکر ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا, جھاڑو نہیں دوں گا, ایشٹرے صاف نہیں کروں گا, میز نہیں لگاؤں گا, دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا. ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے, کام آپ کو لینا ہے, میں تو تابع دار ہوں. جب سب باتیں حسب منشا ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا صرف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے, اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا, تنخواہ طے کر لو. فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے, پڑھا لکھا آدمی ہوں, کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں. پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی, لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑے گا تو 40 روپے. ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا. ہم نے اس کا پانی اتارنے کے غرض سے پوچھا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں. حضور کا کس علاقے کس سے تعلق ہے؟ ہم نے صحیح بتا دیا. جھوم ہی تو گئے. کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں, وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم تھی. مزید جرا کی ہم میں تاب نہ تھی, لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیے. دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, اس لیے بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا. مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا. ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا, چنانچہ لوہی کی انگیٹھی بنوائی. تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا. چوتھے کے مقابلے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا, اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا. اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا, البتہ صورت اور قد و خال اب تک یاد ہیں. ابتدائی ملازمت سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہی نہیں کھاتا, بلکہ پابندی سے ایک ہوٹل میں اکنوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی روٹی کھاتا تھا. آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے, سامان نہیں بیچ. میں نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانے پر مجبور کیا جائے تو فوراً استعفیٰ دے دے گا. اس کے رویے سے ہمیں بھی یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے. نیز ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ دوزخ میں گناہ گار عورتوں کو ان کے اپنے ہی پکا ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے. گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے یہ تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کھانے پکانا جانتا تھا. ہم نے کہا بھائی اور تو سب ٹھیک ہے مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب آج کل وفادار مالک کہاں ملتا. اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے اور جو چھڑائے نہیں چھوٹتا تو خانسامہ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے. مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے, لیکن پتہ چلا ہے کہ ایک خاص درجہ حرارت پر پانی ہلکی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگاں افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں. انہی حضرت نے گزشتہ جمعرات کو سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا. ہم نے بچی کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ مہمان بیٹھے ہیں, اس وقت سل کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہلا بھیجا کہ ہم انہی مہمانوں کی تواضع کے لیے سل پر کبابوں کا قیمہ پیس رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا کہ گویا چٹپٹا ریگ مال کھا رہے ہیں. سب کو پیچش ہو گئی, صرف ہمیں نہیں ہوئی, اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی سے اس میں مبتلا تھے. یہ بات نہیں کہ خدا نخواست ہم بیماری اور موت سے ڈرتے ہیں, ہم تو پرانی چال کے آدمی ہیں, اس لیے نئی زندگی سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی. بات صرف اتنی ہے کہ بلانے کے لیے ہمیں اپنی نیک کمائی میں سے 50-60 روپے ماہوار خرچ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں کسی مرض ناشناس حکیم کے ہاتھوں مرنے پر بھی چندہ اعتراض نہ ہوگا, لیکن ہم کسی صورت خانسامہ کو روح قبض کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے کہ یہ صرف حکیم ڈاکٹروں کا حق ہے.